لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کا پیغام بندوں کے نام اس سلسلے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور رب کے کروڑ احسان کے مطابق پہلا پارہ کا درس مکمل ہونے کے بعد آج سے الحمدللہ دوسرے پارے کا درس شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے کی تفسیر کی شروعات آج سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کی پوری تفسیر آپ تک بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کی اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت نمبر 142، اللہ کا فرمان: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا، کیونکہ یہ تبدیلی انہیں گوارا نہ تھی۔ اور مفسرین کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں، شک اور شبہ کا شکار ہیں، اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں، ایسا مشرکین مکہ نے کہا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے۔ یعنی تمام جو شان نزول ہے ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے یہود و نصارہ ہو، چاہے مشرکین عرب ہو، مشرکین مکہ ہو، منافقین ہو، اور یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے نا، یہ کعبہ کی تبدیلی، قبلہ کی تبدیلی پر جو ہے یہ طعن و تشنیع کی، اعتراض کی، اپنے اپنے انداز میں اس کی برائی بیان کیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تقریباً 16-17 مہینوں تک تمام مسلمانوں کے ساتھ اپنا منہ جو قبلہ جو نماز کے دوران آپ استعمال کرتے تھے یا قبلہ جس کی طرف آپ منہ کرتے تھے وہ بیت المقدس تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے تک منہ کر کے پیارے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھے، مسلمانوں نے بھی پڑھی۔ پھر 16 یا 17 مہینے کے بعد قبلہ کی تبدیلی ہو گئی اور تبدیلی ہو کر کے بیت المقدس سے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اب جب یوں تبدیلی ہوئی تو یہود و نصارہ، یہودیوں کو تو بہت برا لگا، چونکہ بیت المقدس جو تھا وہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، تو ان کو یہ بات اچھی لگ رہی تھی کہ مسلمان بھی اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو ناگوار گزرا، ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے عجیب و غریب زبان استعمال کیا۔ اور مشرکین عرب نے جب دیکھا کہ مدینے میں رہ کر کے یہ اب ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر لیے ہیں، تو پھر اس قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بعد، کعبے کی طرف منہ کرنے کے بعد ان کی یہ سوچ بنی کہ اب محمد جو ہے یہ اپنے دین میں ابھی شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اب یہ ہمارے شہر کی طرف منہ کر لیے تو ہمارے دین کی طرف بھی پلٹ آئیں گے۔ یہ ایک سوچ ان کی بنی، منافقین کی، مشرکین مکہ کی، یعنی تمام لوگوں میں خلبلی بچی دشمنان اسلام میں اس وقت جبکہ قبلہ کو بیت المقدس سے بدل کر کے کعبہ کر دیا گیا۔ وہ تمام لوگ جو اس بات پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا اب کعبہ کر دیا گیا، ایسا کیوں ہوا، یہ سارے لوگ جو اعتراض کیے تھا ان سارے اعتراضات کے جواب کے تعلق سے قرآن پاک کی دوسرے پارہ کی سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 146 ہے،
یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ تو آیت الحمدللہ ایسی تھی کہ یہ تمام لوگ کہنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی طور پر ہی قرآن پاک کی آیت نازل فرما کر کے اس بات کی خبر دیتی کہ جیسے ہی قبلہ کی تبدیلی ہوگی ویسے ہی قبلہ کی تبدیلی کے بعد یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، اور وہ اعتراض کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وقوف فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ یعنی یہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے ہی اللہ نے فرما دیا کہ قبلہ کی تبدیلی ہوگی، اور بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ یعنی پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ غیبی خبر کے طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ قبلہ کی تبدیلی کے بعد دشمنان اسلام، بے وقوف جو لوگ ہیں، وہ اس سے تعلق سے اعتراضات کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بے وقوف و جاہل لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، ایک واضح بات پر وہ اعتراض کر رہے تھے، بالکل کھلی بات تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والا بھی ذکر فرمایا تھا۔ سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت و زبور و انجیل، ان کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک صفت اور آقا کا ایک لقب یہ بھی لکھا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ ذوالقبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلوں والے ہوں گے، ان کا دو قبلہ ہوگا۔ اب جب رسول اللہ کچھ دنوں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا، پھر اس کے بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی اور کعبہ قبلہ بنا، تو نبی ذوالقبلتین ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کتابوں کے عالم لوگ اس بات کو دیکھ کر کہ یہ تو ذوالقبلتین ہو گئے، جیسا ان کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ویسا ہی ہو گئے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ لیکن یقین کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اس کو ایسی بات اجاگر کرنی شروع کیا، اس کو ایسا ایشو بنایا کہ یہ درست نہیں ہے، قبلہ کیوں بدل دیا گیا، مسلمانوں کو ہو کیا، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے۔ ذوالقبلتین لقب یہ پچھلی آسمانی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا تھا، اور قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام خبر دیتے آئے ہیں۔ تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اس پر اعتراض کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے، اس لیے انہیں بے وقوف کہا گیا۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے، تو اسے بے وقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق یعنی بے وقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں، چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف ہیں۔ قرآن کے کسی بھی حکم پر، اسلام کے کسی بھی حکم پر، شریعت کے کسی بھی حکم پر اعتراض کرنے والا بے وقوف ہے، احمق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے حصے میں فرمایا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یعنی ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر پہلے یہ تھے۔ یہ کفار، یہود اور مشرکین عرب یہ سب یہ کہتے تھے۔ قبلہ جو ہے نا، قبلہ اس جہت کو، اس سمت کو، اس دشا کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا۔ یہ معلوماتی طور پر بات یاد رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک
ان تمام انبیاء کرام کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ ہی تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہ یاد رکھیے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ان تمام نبیوں کے اس درمیان جتنے نبی آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک یہ تمام انبیاء کرام کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے یہ تمام کے تمام نبیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. اس کے بعد جب 16 یا 17 مہینے پورے ہو گئے اس کے بعد ظہر کی نماز کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا. حضور علیہ السلام ابھی بھی وہ مسجد قبلتین موجود ہے، اس مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے اور ظہر کی نماز کا وقت تھا. ظہر کی نماز کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ قبلہ کو بدل دیا جائے. جیسے قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا الحمدللہ دوران نماز ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المقدس سے قبلہ کی طرف کعبے کی طرف قبلہ متعین ہونے کے بعد کعبے کی طرف الحمدللہ منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. نماز کے دوران ہی وہ تبدیلی واقع ہو گئی. اور وہ جس نماز میں تبدیلی واقع ہوئی وہ نماز ظہر تھی. یہ بھی یاد رکھیے گا. ظہر کی نماز آقا پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین میں اور ظہر کی نماز کے دوران ہی نماز کے بیچ میں ہی رب کا حکم آیا کہ اب قبلہ بدل دیا جائے. رب کا حکم آیا قبلہ بدل دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نماز کے دوران ہی بیت المقدس سے کعبے کو قبلہ بنا لیا. جس مسجد میں یہ واقعہ ہوا کہ آقا علیہ السلام ظہر کی نماز شروع تو کیے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر گئے اور نماز کے بیچ میں ہی حکم ہوا کہ بیت المقدس سے کعبے کو قبلہ بنایا جائے. آقا گھوم گئے. جس مسجد میں یہ واقعہ ہوا اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں اور آج بھی الحمدللہ پوری آن بان شان کے ساتھ مسجد قبلتین موجود ہے. جو حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں الحمدللہ وہ مسجد قبلتین کی زیارت کرتے ہیں. مسجد قبلتین الحمدللہ تاریخی حیثیت سے ایک اہم مسجد ہے کہ جس میں قبلہ کا حکم تبدیل ہوا تھا. نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا. یہاں یہ بات واضح رہے کہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے انبیاء کرام نے اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنایا تھا. رب کا حکم تھا، قبلہ بیت المقدس تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ سے عیسیٰ تک یہ تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ ان کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ تھا. تو اگرچہ بیت المقدس بہت سارے نبیوں کا قبلہ رہا لیکن بیت المقدس کا کبھی حج نہیں ہوا. یاد رکھیے گا حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک قیامت تک حج ہوا اور ہوگا وہ صرف اور صرف کعبے کا ہی حج ہوا. بیت المقدس کو قبلہ بننے کی سعادت حاصل تو ہوئی لیکن حج ہونے کی سعادت جس مسجد کو حاصل ہے وہ صرف اور صرف کعبہ شریف کو ہی الحمدللہ حاصل ہے. ہمیشہ حج اسی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا کبھی حج نہیں ہوا ہے. اب جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا کہ یہ اپنے قبلے کی تبدیلی کر لیے تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قل للہ المشرق والمغرب. اللہ نے فرمایا محبوب تم فرما دو مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے. چاہے ہم پورب طرف منہ کریں چاہے ہم پچھم طرف منہ کریں، سارا کے سارا دشا ساری سمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. جب ساری سمتیں اللہ ہی کی ہیں تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ چہرہ کس طرف کیے ہیں. آپ کا رب الحمدللہ اس شان کا مالک ہے کہ ساری دشائیں اس کی ہے، ساری سمتیں اس کی ہے. ہاں اب یہ ضرور ہے کہ اب چونکہ حکم ہے یہ شریعت کا کہ قبلہ جو ہے ہمارا وہ کعبہ ہے اور نماز کے دوران کعبے ہی کی طرف منہ کرنی ہے تو جو جہاں پر ہے وہاں سے کعبہ اس کا جو اس طرف ہے اسی طرف قبلہ بنا کر کے ان کو نماز پڑھنی پڑے گی. قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا
کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، اللہ کا فرمان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ، اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اب رب جس امت کو بہترین بنائے اور پھر بہترین بنا کر کے تعریف بھی ارشاد فرمائے، الحمدللہ اس امت کی شان کے کیا کہنے۔ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے۔ حضور کی امت یعنی ہم لوگ حضور علیہ السلام کی جو امت ہے، حضور علیہ السلام کی امت زمانے کے حساب سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہیں۔ آقا کی امت کے آنے سے پہلے دنیا میں تمام نبیوں کی امتیں آ گئیں، سب سے آخری میں آقا علیہ السلام کی امت آئی، آنے میں زمانے کے حساب سے سب سے آخر ہے، لیکن اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ فضل میں اور افضلیت میں، مقام میں، مرتبے میں، درجہ میں الحمدللہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں، اللہ نے اس آیت میں یہ بھی ذکر فرمایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں، دنیا میں بھی گواہ ہے اور آخرت میں بھی گواہ ہے۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن و کفار سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے الحمدللہ، اور کفار کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے۔ یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ مردوں کے تعلق سے بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، صرف زندوں ہی کے تعلق سے نہیں، مردوں کے بارے میں بھی یہ امت جو گواہی دے وہ گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مردے کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ مسلمانوں کی گواہی بھی اس بات پر اثر کرتی ہے کہ اگر مردے کے تعلق سے مسلمان اچھی بات کہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو لے لیتے ہیں، اور اگر مسلمان اس کے بارے میں برا بولیں تو پھر وہ عذاب کے فرشتے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو رحمت ملنی ہے، عذاب ملنا ہے، یہ بھی الحمدللہ کافی حد تک یہ کام کرتا ہے کہ مسلمان کیا گواہی دے رہے ہیں، اس مردے کے تعلق سے کیا بول رہے ہیں۔ اس لیے مرحومین کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، وہ مسلمان جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اچھائیوں کا ہی تذکرہ زندوں کو کرنی چاہیے، ان کی برائیوں کو لے کر نہیں بیٹھنی چاہیے۔ جن کا انتقال ہو گیا ان کی اچھائی، ان کی خوبی، جو ان کے اچھے کام تھے، ان کے جو نیک کام تھے، ان کا ہی تذکرہ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ انتقال کے بعد اپنے مردوں کی برائیوں کو لے کر کے نہیں بیٹھنی چاہیے، کیونکہ آپ اچھا بولیں گے تو الحمدللہ رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے،
چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. آقا علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اور ایک جنازہ گزرا. تو صحابہ کرام نے اس جنازے کی تعریف کی، جنازہ اس میت کی صحابہ نے تعریف کی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. جب صحابہ نے تعریف کیا تو آقا فرمائے واجب ہو گئی. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی برائی بیان کی. دوسرا جنازہ گیا تو صحابہ نے ان کو برا کہا. تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ہم نے جس جنازے کی تعریف کیا آپ نے وہاں بھی فرمایا واجب ہو گئی، ہم نے جس جنازے کو برا کہا آپ نے وہاں بھی فرمایا واجب ہو گئی. یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم زمین میں، اس کے بعد آقا کیا فرماتے ہیں کہ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. کیا شان ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، اور یہ جو جن کے بارے میں اچھا بول دے ان کو جنت مل جائے، یہ جن کے بارے میں برا بول دے وہ دوزخی ہو جائے. یہ شان ہے اس امت کی کہ یہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، اللہ کے گواہ ہیں کہ ان کی گواہی رب کی بارگاہ میں الحمدللہ معتبر ہے. رب تبارک و تعالیٰ اب مسلمانوں کی گواہی الحمدللہ قبول فرماتا ہے. یہ شان ہے اس امت کی. یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1368 میں موجود ہے. اور آخرت میں اس امت کی گواہی ہے، تو دنیا میں ہوئی، آخرت میں بھی اس امت کی گواہی ہے. آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام لوگ اس میں جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی امت تک، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، جب سب کے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین سے پوچھے گا کیا میری طرف سے ڈرانے والے میرے پیغمبر یہ تمہارے پاس نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے، وہ انکار کر دیں گے. کفار و مشرکین کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آئے. جھوٹ بولیں گے وہاں رب کی بارگاہ میں، کہیں گے کوئی نہیں آئے، اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا جائے گا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا، انبیاء کرام حاضر ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا. انبیاء عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں. جب انبیاء سے کہا جائے گا کہ آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا، تو انبیاء عرض کریں گے مولا یہ جھوٹے ہیں، یہ کفار و مشرکین دنیا میں بھی جھوٹے تھے، یہاں بھی جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے، مولا ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا ہے. جب ایسا انبیاء کرام کہیں گے، اس بات پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کفاروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی، یعنی حجت قائم کرنے کے لیے. ویسے تو رب خود جانتا ہے کہ میرے انبیاء نے کام کیا، بخوبی کام کیا ہے، لیکن میدان محشر ہے، وہاں حساب و کتاب کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کفار پر حجت قائم کرنے کے لیے انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ تم لوگوں نے تبلیغ کیا تھا، اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی گواہ ہے تو پیش کرو، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. وہ عرض کریں گے کہ ہمارے گواہ امت محمدیہ ہیں. الحمدللہ. وہ انبیاء کرام کہیں گے کہ ہمارے جو گواہ ہیں وہ امت محمدیہ ہیں، تیرے آخری نبی کی امتی ہمارے گواہ ہیں. چنانچہ جب انبیاء کرام ایسا کہیں گے تو یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو حاضر کرنے کا حکم دے گا. یہ انبیاء کرام کے لیے گواہی دینے کے لیے یہ امت حاضر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے پوچھے گا کیا انبیاء کرام نے تبلیغ کیا تھا؟ تو یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ مولا انبیاء کرام حق پر ہیں، انہوں نے الحمدللہ تبلیغ فرمایا تھا. اس پر جب یہ امت جب گواہی دے گی نا تو اس پر گزشتہ امت کے جو کفار و مشرکین تھے وہ کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہمارے بعد میں آئے،
یہ تو آخری میں آئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کفار و مشرکین، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام، پچھلے انبیاء کرام جو گزر چکے ہمارے آنے، اس امت کے آنے سے پہلے ہی، وہ کہیں گے مولا یہ امت محمدیہ بھلا ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں جب یہ ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو سب سے آخری میں آئے. تو جب یہ سب سے آخری میں آئے تو ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ وہ کہیں گے مولا یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو سب سے بعد میں آئے، تو یہ کیسے ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہیں؟ ان کو کیا معلوم ہے؟ یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے. چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمائے. اب اللہ فرمائے گا امت محمدیہ سے تم کیسے جانتے ہو؟ اللہ فرمائے گا میرے محبوب کے امتی تمہیں کیسے پتا کہ یہ انبیاء کرام نے تبلیغ کیا تھا، تم تو سب سے بعد میں آئے تھے. تو یہ امت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا. یہ امت عرض کرے گی مولا تو نے ہمارے پاس آخری نبی بھیجا تھا، ہم نے اس نبی سے سنا، تو نے آخری نبی پر قرآن نازل کیا، قرآن میں انبیاء کا تذکرہ کیا، قرآن سے تیرے نبی سے سن کر ہمیں یقینی علم حاصل ہو گیا تھا اور ہو گیا ہے کہ تیرے انبیاء کرام نے فرض تبلیغ مکمل طور پر ادا کیا ہے. پھر جب ایسا ہوگا کہ ہم نے تیرے نبی سے سنا، تیرے نبی پر نازل ہونے والے قرآن پڑھ کے ہمیں علم ہے، تو جب ایسا ہوگا تو پھر سید الانبیاء، امام الانبیاء، الحمدللہ نبیوں کے سردار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا. آقا سے پوچھا جائے گا، ہمارے نبی سے پوچھا جائے گا. رب پوچھے گا میرے محبوب کیا تو نے اپنی امت کو ایسا بتایا تھا؟ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے. نبی فرمائیں گے مولا میں نے اپنی امتی کو بتایا تھا، اور تو نے جو قرآن نازل کیا تھا وہ قرآن میرے ذریعے سے جو ان تک پہنچا تھا اس میں بھی ان باتوں کا تذکرہ ہے کہ تیرے نبیوں نے الحمدللہ اپنے فرض منصبی کو ادا کیا اور اپنے تبلیغ کا جو کام تو نے اسے دیا تھا انہوں نے الحمدللہ پورا کیا تھا. تو سب سے آخری میں جن کی گواہی پر سارا فیصلہ ہوگا وہ آپ کے اور ہمارے پیارے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ یوں گواہی کے معاملے میں حضور علیہ السلام کو سب سے اوپر رکھا کہ انہی کی گواہی پر قیامت کے دن کا یہ سب سے بڑا معاملہ جو ہے الحمدللہ یہ سلجھ جائے گا اور کفار کی منہ بند ہو جائیں گے اور انہیں یہ ماننے پر تیار ہونا پڑے گا. وہ مانیں گے کہ تبلیغ تو ہمارے پاس ہوئی تھی، ہمیں پتہ تو چلا تھا کہ اسلام دین مرحق ہے لیکن ہم اسلام نہیں لائے تھے. یہ معاملات اس وقت ہوں گے. یہ سارا جو آپ کو میں نے واقعہ عرض کیا قیامت کے دن کا، یہ تفسیر بغوی سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 38 میں الحمدللہ لکھی ہوئی ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں. یہاں یہ نہ ہو کہ اس امت کے سارے گنہگاروں کو یہ موقع مل جائے گا، نہیں. یہ گواہی جو امت کی یہ گواہی انبیاء کرام کے بارے میں جو ہوگی وہ صالحین اور اہل صدق صدیقین حضرات کے ساتھ خاص ہے. اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت، زبان کی حفاظت شرط ہے. جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ ہی وہ گواہ ہوں گے. قیامت کے دن بے جا زبان کا استعمال کرنے والے جو ہیں وہ گواہ نہیں ہوں گے. اس لیے اپنے زبان کو احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے. زبان سے وہی بات بولنی چاہیے جو شرع کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف زبان نہیں کھولنی چاہیے. یہ مسلم شریف کتاب البر والصلہ والآداب میں یہ حدیث پاک ہے. اور اس آیت کا ایک حصہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں. حضور علیہ السلام ہر آدمی کے دینی رتبے، دینی درجے، دین کے معاملے میں کون کتنا کیا ہے، پیارے آقا علیہ السلام ہر آدمی کے بارے میں جانتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ یہ باتیں تفسیر روح البیان سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے تحت لکھی کہ رسول جو گواہ ہیں وہ ایسے گواہ ہیں، ہر آدمی پر گواہ ہے، اپنے امت کے ہر شخص پر گواہ ہے۔ الحمدللہ پیارے آقا علیہ السلام ہر شخص پر گواہ ہے، ایسے گواہ ہے کہ ہر شخص کی نیکی، برائی، دینی درجہ، ایمانی قوت، نیک کتنا ہے، برا کتنا ہے، یعنی ایک انسان کے تعلق سے، اچھائی برائی کے تعلق سے سارا کچھ الحمدللہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں تبھی تو گواہ ہیں، اگر نہیں جانتے تو گواہ کہاں ہوتے؟ الحمدللہ۔ ایسا ہی کلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں، اور چونکہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ الحمدللہ ہر نبی اپنی امت کے اعمال پر مطلع ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ الحمدللہ آپ صرف اپنی امت ہی کے نہیں، ساری امت کے اعمال سے بھی باخبر ہیں۔ یہ بڑی شان ہے پیارے آقا علیہ السلام کی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم علیہ السلام کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہٰذا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل و مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ جس کے بارے میں جو کچھ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان تمام کو ماننا یہ لازم ہے۔ الحمدللہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ یہ باتیں تفسیر کبیر میں لکھی ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گناہ ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبلہ قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایسی تعداد ہے جن میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہیں دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وفات پائی، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی، تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ الحمدللہ یہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہے کہ یہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو وہ مسلمان جو اپنی پچھلی نمازیں پڑھ اس طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے،
ان لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، ہماری نمازیں ہوئی کہ نہیں. اور ویسے ہی وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے دوران ہی دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں خدشہ ڈال دیا منافقین نے کہ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا. تو قرآن نے فرمایا کہ کسی کی کوئی عبادت خراب نہیں، کسی کی کوئی عبادت ضائع نہیں. جتنی نمازیں کعبہ کے قبلہ سے پہلے بیت المقدس کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، وہ ساری نمازیں بھی مقبول ہیں. قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھی انہیں صحیح قرار دیا گیا. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. اور اس تعلق سے آخری باتیں دیکھیے، اس آیت سے معلوم ہو کہ نماز کی بہت اہمیت ہے کہ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا، کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے. الحمدللہ. تو یوں قبلہ کی تبدیلی پر کچھ باتیں ہوئیں، یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے. تمام باتوں کا جواب بھی الحمدللہ قرآن نے دیا، اور تبدیلی پر جو معاملات ہوئے تھے اس کو بھی تفصیلی طور پر قرآن نے بیان کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.